السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہاؤ آر یو آل؟ آج ہمارا کلاس پنجم کا جو سبق نمبر ہے باب سوم، اس کا عنوان ہے غزوہ احد۔ مدینہ شہر کے شمال کی جانب ایک پہاڑی سلسلہ ہے جسے احد کہا جاتا ہے۔ غزوہ احد اسی پہاڑی سلسلے کے ایک وادی میں ہوا تھا، اور غزوہ کا لفظی مطلب ہے، غزوہ اس کو کہتے ہیں کہ جس جنگ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی، اس کو غزوہ کہا جاتا ہے، جو مدینہ سے صرف 5 کلومیٹر دور ہے۔ غزوہ احد سن 3 ہجری کو ہوا تھا۔ جنگ احد کے اسباب کیا تھے، اس کی وجوہات کیا تھیں؟ غزوہ بدر یعنی غزوہ احد سے پہلے غزوہ بدر ہوئی تھی، اس میں قریش کو بہت زیادہ نقصان ہوا، مالی بھی جانی بھی، اور اس وجہ سے اس غم کے نتیجے میں، اس لڑائی کے نتیجے میں ان کو کافی نقصان ہوا، اور انہوں نے ابو سفیان اور ابو لہب کے علاوہ تقریباً تمام اہم سردار مارے گئے تھے اس جنگ میں، یعنی غزوہ بدر میں۔ اس جنگ کے بدلے میں انہوں نے غزوہ احد رکھی، اور قریش کو اس شکست کا بہت دکھ تھا۔ مکہ کے ہر گھر میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی، اور وہ انتقام کے لیے پکار رہے تھے۔ بدر میں شکست سے کفار کا تمام بھرم کھل چکا تھا، یعنی جو غزوہ بدر ہوئی تھی، اس غزوہ سے پہلے، غزوہ احد سے پہلے جو گزر چکی تھی، اس میں کفار کے جتنے بھی بھرم تھے وہ ٹوٹ چکے تھے۔ ان کی عزت خاک میں مل گئی تھی، اور انہیں اب دوبارہ اپنی عزت بحال کرنے کی فکر تھی، کیونکہ کافی لوگ ان کو کہہ رہے تھے کہ تم لوگ ہار گئے ہو، جنگ میں ہار گئے ہو۔ انہوں نے اپنے مقتولین کی غم میں آہ و فغاں کو بھی روک دیا، یعنی جو اپنی تکلیف تھی، غم کی شدت تھی، سب کو روک دیا، اور انہوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ اس میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، عتبہ بن ربیعہ کا بیٹا عبداللہ، اور ابو سفیان اور صفوان بن امیہ پیش تھے۔ ابو سفیان کا وہ قافلہ جو بچ کر نکل گیا تھا، یعنی جنگ بدر میں جو بچ کے نکل گیا تھا، اس میں ان کو 50,000 درہم ملے، کیونکہ جو جنگ میں مال غنیمت ہوتا ہے وہ آپ لوٹ سکتے ہیں۔ ابو سفیان نے وہ لوٹا، اس وقت تک وہ اسلام قبول نہیں کر چکے تھے۔ انہوں نے وہ پیسہ جنگ احد میں لگانا شروع کر دیا، جبکہ وہ پیسہ جنگ بدر میں بچا ہوا تھا۔ قریش نے وہ سب سامان بیچ کر جنگی تیاری پر لگا دیا۔ کفار نے مختلف شاعروں کو جنگی جذبات ابھارنے کے لیے شعر و شاعری یعنی نظمیں بنانا شروع کر دی۔ انہوں نے چند مشرک قبائل کو بھی ملا لیا، اور ادھر مدینہ کے یہود نے بھی سازش کرتے ہوئے کفار کو مدینہ پر حملہ کرنے کی ترغیب دلا دی، یعنی جو وہاں کے باقی کفار تھے ان کو بھی انہوں نے ترغیب دی کہ مسلمانوں کے ساتھ لڑو۔ 1 سال مکمل ہوتے ہی قریش کی تیاری مکمل ہو گئی، اور مجموعی طور پر وہ 3,000 افراد تھے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کی ہمت بندھانے کے لیے 15 عورتوں کو بھی شامل کر لیا، تاکہ ان کے مردوں کی ہمت کم نہ ہو، جن کی قیادت ابو سفیان کی بیوی ہندا کرنے لگی۔ سواری اور بار برداری کے لیے 3,000 اونٹ، 200 گھوڑے اور 700 زریں تھی۔ ابو سفیان کا لشکر سپہ سالار بنایا گیا، یعنی جو حضرت ابو سفیان تھے تب تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس لیے ان کے لشکر کو کافروں نے سپہ سالار بنا دیا۔ حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس کفار کی تیاریوں پر مکمل نگاہ رکھے ہوئے تھے، کیونکہ وہ چچا تھے اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ تھے، اور وہ اسلام لا چکے تھے۔ انہوں نے کفار کی تیاری پر فل نظر رکھی، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً خط لکھا، اور وہ خط کچھ ہی دنوں میں 3 دن کی مدت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گیا۔ اطلاع ملتے ہی مدینہ میں جوش و خروش کی کیفیت ہوگی، لوگ ہر وقت ہتھیار اپنے پاس رکھنے لگے، یہاں تک کہ مسجد میں بھی، نماز میں بھی وہ اپنے ساتھ ہتھیار رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو مسجد نبوی میں بلایا، اور صحابہ کرام کا خیال تھا کہ مدینہ کے اندر ہی رہ کر دفاع کیا جائے، یعنی اپنے آپ کو بچایا جائے، لیکن نوجوان صحابہ نے مشورہ دیا کہ ہمیں شہر سے باہر نکل کے مقابلہ کرنا چاہیے، اور آپ نے ان کا مقابلہ منظور کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو 3 حصوں میں مکمل کر لیا۔ اس میں 1,000 افراد پر مشتمل ہے، جس میں 100 زرہ پوش اور 50 سوار تھے۔ اب آپ خود دیکھیں کہ جو قریش کا لشکر تھا وہ بہت زیادہ تھا، جس میں 3,000 اونٹ تھے، 200 گھوڑے تھے اور 700 زرے تھیں، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لشکر تھا اس میں 100 زرہ پوش تھی اور 50 سوار تھے، اور آپ نے ان کو روانگی کے لیے اعلان فرما دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن قریب پہنچے تو عبداللہ بن ابی نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بغاوت کر دی، جو کافر تھا، اور اپنے 300 ساتھیوں کو لے کے یہ کہتے ہوئے واپس چلا گیا کہ ہم کیوں خواہ اپنی جان دیں، ہم کیوں آپ کی وجہ سے مرے۔ اس وجہ سے اس نے پہلے ہی بغاوت کر دی، جو 1000 کا لشکر تھا وہ 700 باقی رہ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل کی کہ ترجمہ، جب تم میں سے 2 جماعتوں نے ارادہ کیا کہ وہ بزدلی اختیار کریں، اور وہ اللہ کا ولی ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے احد پہاڑ کی گھاٹی میں اپنا لشکر ٹھہرایا، یعنی جو جنگ احد ہے وہ ایک پہاڑ کا نام ہے، اور اس کی گھاٹی پر اپنا ایک لشکر ٹھہرایا، اور سامنے مدینہ تھا اور عقب میں احد کا پہاڑ تھا۔
یعنی پیچھے احد کا پہاڑ تھا اور سامنے ان کے یثرب تھا، مدینہ تھا. اسی طرح دشمن کا لشکر مسلمانوں اور مدینے کے درمیان میں آ گیا. آپ نے 50 تیر اندازوں کا انتخاب کیا اور انہیں کہا کہ جبل رومات یعنی جبل کا ایک حصہ تھا وہاں پر چڑھ جائیں جو چھوٹی سی پہاڑی ہے، اور حکم دیا کہ دشمن کے شہسواروں کو ہم سے دور رکھو تاکہ وہ پیچھے سے حملہ نہ کر لیں. ہم جیتے یا ہارے تم اپنی جگہ رہنا، تمہاری طرف سے ہم پر حملہ نہ ہونے پائے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے آگے سے جو پیچھے والے مسلمان تھے اپنے ان کو کھڑا کیا اور ان کو کہا کہ تم نے پیچھے سے حملہ نہیں کیا تاکہ ہم پر حملہ نہ ہو. اگر تم حملہ کرو گے تو ہم پر حملہ ہوگا اور کفار کو بھی موقع مل جائے گا. حضرت عبداللہ بن جبیر تیر اندازوں کے سالار مقرر کیے گئے. ان کو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا. عام لڑائی شروع ہونے سے پہلے کفار کی جانب سے ان کا علم بردار طلحہ آگے بڑھا اور مقابلے کے لیے للکارا. مسلمانوں کی جانب سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اسے ہلاک کر دیا. اس کے 5 بھائی باری باری جھنڈا اٹھاتے گئے اور قتل ہوتے رہے یعنی کفار کے. اس کے بعد عام لڑائی شروع ہوئی. حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت ابو دجانہ اور حضرت زبیر اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس طرح بہادری کے جوہر دکھائے اور آگے بڑھ کر دشمنوں کو قتل کرتے رہے. پہاڑی پر موجود تیر انداز بلندی سے دیکھ رہے تھے، وہ سمجھے کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے. حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منع کرنے کے باوجود مال غنیمت کے لالچ میں بہت سے تیر اندازوں نے اپنے درے چھوڑ دیے. یعنی جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے پیچھے کھڑا کیا تھا کہ تم نے عقب میں رہنا ہے، وہ سمجھے کہ ہم جیت رہے ہیں. وہ مال، کیونکہ جنگ میں مال غنیمت مسلمانوں کے لیے جائز ہوتا ہے، تو وہ مال غنیمت جمع کرنے کے لیے آگے آ گئے. اور جب ان کو پتہ یہ چلا کہ شاید ہم جیت رہے ہیں، نیچے اترے اور صرف 10 تیر انداز وہاں باقی رہ گئے. یعنی 10 تیر 50 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کی تھے، اس میں سے سارے جب نیچے آ گئے، پیچھے 10 رہ گئے، تو وہ کیا مقابلہ کریں گے. خالد بن ولید موقع سے فائدہ اٹھایا. خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، نہایت زیرک جنگجو تھے. انہوں نے اندازہ لگایا تھا کہ صرف اسی جگہ سے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. وہ اپنے 200 سواروں کے ساتھ گھات لگائے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ انتظار میں تھے کہ مسلمان غلطی کریں اور وہ کوئی فیصلہ کریں. انہوں نے اور مسلمانوں نے وہی سنگین غلطی کی کہ وہ نیچے اتر آئے. اس لیے انہوں نے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا گیا تھا. خالد بن ولید نے 200 سواروں کے ساتھ عقب سے حملہ کیا، یعنی پیچھے سے حملہ کیا. حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 10 ساتھیوں سمیت شہید ہو گئے. ہندا ایک حبشی غلام وحشی کو ساتھ لائی تھی. وہ ایک ماہر نیزہ باز تھا اور میدان جنگ میں حضرت حمزہ کو شہید کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا. حضرت حمزہ ان کے چچا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھی تھے. حضرت حمزہ بہادری سے لڑ رہے تھے. اس وحشی نے پیچھے سے چھپ کر وار کیا اور وہ وہیں پر شہید ہو گئے. حضرت موصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، کسی نے کہا کہ وہ حضرت موصب بن عمیر جب شہید ہوئے تو کسی نے یہ افواہ پھیلا دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو چکی ہیں. تو تمام لوگ جتنے بھی جنگ میں باقی لوگ تھے وہ غمگین ہو گئے اور پریشان ہو کر ان کا مطلب تھا کہ اب ہم جنگ چھوڑ دیں کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں. اسی طرح کچھ دیر میں مسلمانوں میں سے کسی ایک مسلمان نے دیکھا اور انہوں نے کہا نہیں. عبداللہ بن ابی نے کہا کہ نہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، اس لیے جنگ کو مت چھوڑا جائے. ثابت یہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات نہ ماننا بہت بڑے نقصان کا باعث ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ پہاڑ کے اوپر سے باہر نہ آنا. وہ مال غنیمت کے چکر میں جب آگے آئے تو پیچھے سے دشمنوں نے حملہ کیا اور ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی. آگے ادھر ہمارا کوسچن نمبر 1 ہے کہ خالی جگہ پور کریں. غزوہ احد کفار اور ڈیش کے درمیان دوسری جنگ تھی، کفار اور مسلمانوں کے درمیان. یہ غزوہ ڈیش پہاڑ کے گھاٹی میں لڑا گیا. غزوہ احد کے پہاڑ یعنی پہاڑ کا نام احد تھا. کفار کا لشکر ڈیش افراد پر مشتمل تھا، 3000 افراد پر، جبکہ مسلمانوں کا 1000 پر. اس میں سے بھی 300 واپس چلے گئے تو 700 رہ گئے. مسلمان صرف ڈیش تھے، 700 تھے. غزوہ احد میں ڈیش مسلمان شہید ہوئے، 70 مسلمان شہید ہوئے. آگے آپ کا کوشچن ہے مختصر جوابات دیں. جنگ احد کے کوئی سے 2 اسباب. آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پہلا اسباب ہے کہ ان کو بہت نقصان ہوا تھا جنگ بدر میں. اس غم میں، اس زیادتی کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سے بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، اس غم میں انہوں نے دوبارہ جنگ کی. اور اس کے بعد وہ مسلمان ان کے جو تھے ان کا بھرم ٹوٹ گیا تھا، ان کا جو دبدبہ تھا وہ ختم ہو گیا تھا. اس کو دوبارہ قائم رکھنے کے لیے انہوں نے جنگ شروع کی. آگے آپ کا کوشچن ہے کوشچن نمبر 2 ہے حضور علیہ السلام نے دستے کو پہاڑ پر مکمل کر کے کیا بات کہی. حضور علیہ السلام نے کہا کہ کوئی بھی باہر نہ آئے جب تک میں نہ کہوں. لیکن مال غنیمت کے چکر میں جب صحابہ کرام کے کچھ لوگ آگے آئے تو پیچھے جو باقی 10 رہ گئے تھے 50 میں سے وہ شہید ہو گئے. حضور علیہ السلام کی شہادت کی افواہ کیوں پھیلی؟ حضرت موصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کی شکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی، اس وجہ سے یہ افواہ پھیل گئی کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں.
ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تعمیل کس طرح کرنی چاہیے؟ ہمیں اپنے نبی کی ہر بات ماننی چاہیے اپنی زندگی تک، تاکہ ہمارا مرنا اور جینا ہمارے نبی کے عین مطابق ہو۔ مسلمانوں کے لشکر کی تفصیل وہ ہم پیچھے ساری پڑھ چکی ہیں، جب آپ چیپٹر پڑھیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ آگے سبق کا پس منظر یہ ہے کہ غزوہ احد کے اسباب جو ہم پہلے بھی مختصر سوالات میں پڑھ چکے ہیں کہ غزوہ بدر جو ہوئی تھی اس میں جنگ کی وجہ سے، جو جنگ ہوئی تھی اس میں شکست کھانے کی وجہ سے جو تھے کفار، ان کو طیش آ گئی، غصہ آ گیا، اپنا دبدبہ ان کا ختم ہو گیا، تو اس جنگ کی وجہ سے انہوں نے دوبارہ جنگ لڑی۔